شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی اس ہفتے کے جو ستارے ہیں, ہم سٹارٹ لیں گے جی جو ہے 7 آف شروع کریں گے کہانی 7 آف مارچ سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میری ٹیم نہیں سن رہی. 7 آف اپریل سے ہم شروع کریں گے اور ختم کریں گے 13 آف اپریل پہ. تو جی سیجیٹیرینز, ون لائنر میسج ہے 7 آف اپریل سے لے کے 13 آف اپریل تک آپ کی جو پرواز ہے, جو ستارے کا ٹیک آف ہے, آپ صحیح ڈائریکشن میں اللہ کے فضل سے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹائم سپورٹ کر رہا ہے, ہمارے ان سیجیٹیرینز کو سپورٹ کر رہا ہے جو اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کوئی ڈراسٹک قسم کے سٹیپس لینا چاہتے ہیں, کسی کا ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کوئی فائل, کوئی کام کہیں پھنسا ہوا ہے, چاہے وہ لٹیگیشن ہے. یہ ہفتہ اور اس کے جو سپورٹ ہے ستارے کی, تو اس کی مدد آپ کا کام کرواتی بھی نظر آتی ہے. سب سے زیادہ اگر کسی دوست سے, کسی جاننے والے سے آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا, اس میں بھی ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ نظر آتی ہے. تو اپنے کاموں کو چیز کیجئے اور ان تاریخوں کی جو وہ ہے افادیت سے مستفید ہوئیے. کیا اردو بولی ہے میں نے. اس کے بعد جی ہم بڑے ستاروں کی طرف چلتے ہیں. سیجیٹیرینز, ایک ستارہ جو کہ 10 آف فیبروری سے بڑا مزے کا ہوا ہے, جو کہ آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں آپ کو خاصا کانفیڈنس واپس کرے گا. ازدواجی ریلیشن شپ ہے, آپ کی فیملی ریلیشن شپ ہے سیجیٹیرینز, آپ کا جو ہے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آلریڈی میرڈ ہے, اس ستارے کی جو برکت ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری روشنیاں جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں یہاں دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر ایک ستارہ وہ بھی بہت پیاری پوزیشن میں, 20 آف مارچ سے جب اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوا, آپ کو آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں, دنیاوی ہیں, ان کے کوئی دنیا میں آنے کے معاملات ہیں, اولاد نرینہ کی خواہش ہے, تو یہ ستارہ بہت پیاری سپورٹ آپ کو دے رہا ہے. اور حالانکہ یہ آپ کے پچھلے غم بھی غلط کرے گا. پریویس 18 منتھس جو کہ 12 جنوری 2025 کو ختم ہوئے, اگر کسی کا لو لائف میں بریک اپ ہوا یا کوئی دوست روٹھے چھوٹے یا کوئی آپ کو دنیاوی مایوسیاں ہوئی, تو یہاں سے آپ کو یہ دوبارہ سے جو ہے ایک زندگی میں آپ کو ایک سٹینڈ دینا شروع کرے گا, بوسٹ اپ کرے گا میرے جو ہے سیجیٹیرینز کے مورال کو. اب جو وہ ستارے جنہوں نے تھوڑا سا وقتہ ڈالا, جو کہ ہم پچھلے ہفتے بہت پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں ان کے من میں کیا آئی ہے, اچھا خاصا سکون تھا آپ کے ہوم لینڈ کے اندر, آپ کا پیرنٹس والا ہاؤس, آپ کا ہوم لینڈ, آپ کے بہن بھائیوں والا ہاؤس, یہ دو ستارے کیا حرکت کرتے ہیں سیجیٹیرینز. ایک آتا ہے جی 27 مارچ کو, اور دوسرا یہاں سے سفر شروع کر دیتا ہے 30 آف مارچ کو, اور دونوں ریٹروگیشن کی حالت میں یعنی الٹے چلتے ہوئے جو ہے آتے ہیں. ان میں سے جو ایک ستارہ ہے اس کی تو ہے ہی پارے جیسی سٹیپس, وہ تو بہت تیزی سے الٹا چلتا ہے, اور جتنی تیزی سے چلتا ہے اتنا ہی معاملات کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو یہ خدا نہ کرے اس کو موقع ملتا, آپ کے گھر کے افراد کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کراتا, گھر کے ماحول میں بدامنی سی پیدا کرتا, گھر کے الیکٹرانکس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا. اللہ کرے اس کو موقع ہی نہ ملا ہو. اور جیسے ابھی 7 اپریل ہم انٹر ہوئے, پاکستان کے مقامی وقت 2 بجے یہ سرنڈر کر گیا, تو اب اس کی وہ جو شدت ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تو اللہ کرے یہ ریلیف آپ کو فیل بھی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے گھر اور گھر والوں سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں سیجیٹیرینز, ان میں آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے. اس کے علاوہ ایک ستارہ جو کہ مجھے جس سے ڈر ہے آپ کے مالی معاملات کو ہٹ نہ کرے سیجیٹیرینز, اس نے خطرناک وقت تو گزار لیا, یعنی 5 آف جنوری سے لے کے 25 آف فیبروری 2025 تک تو یہ بہت خطرناک تھا. پھر اس کے بعد یہاں سے نکلا نہیں ہے,
لیکن اگلے ہفتے جب میں اور آپ بشرطِ زندگی سے سلامتی ملاقات کریں گے تو یہ یہاں سے ایگزٹ کر جائے گا. تو انشاءاللہ میرے جو سیجیٹیرینز ہیں وہاں پہ سیف ہو جائیں گے. تو ابھی بھی آپ نے محتاط رہنا ہے. یہ نہ جاتے جاتے جب تک یہ چلا نہیں جاتا، 2 دن گزر نہیں جاتے، میں ڈرتی ہی رہتی ہوں. اس کے علاوہ کاروباری معاملات میں محتاط رہیے. ہمارے وہ سیجیٹیرینز جو لائم لائٹ میں ہیں، میڈیا اینکرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، بہت محتاط رہیے. کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی سوشل ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے. تو یہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ. سیجیٹیرینز آپ لوگ کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر آ رہا ہے. ڈیٹ سے 7 اپریل سے 13 اپریل. لاسٹ ویک سے ہی مارس کی ٹرانزٹ ہے. مارس جا چکا ہے جی انٹو کینسر، آپ کے 8ویں گھر میں. اب 8ویں گھر کا مارس تھوڑا سا تو ڈینجرس ہوتا ہے. 8ویں گھر میں مارس ہو اور ساتھ ہو بھی وہ کینسر میں، یہ اس کی زوال کی پوزیشن ہوتی ہے. اتنی اچھا یہاں پہ یوں سمجھ لیجیے کہ مارس یہاں پہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے. اگر اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو احتیاط کرنی ہے، سنبھل کے چلنا ہے. آئی نو لاسٹ ویک میں ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین نہیں کر سکے کیونکہ لاسٹ ویک میری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، اس لیے اس کو میں زیادہ اس وقت میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ کو تھوڑا سا پریشان کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، یا ہماری ماضی سے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. 8واں گھر، اس کو ویسے بھی ہم گپت گھر، چھپا ہوا گھر، چھپے ہوئے اینمیز، لوگ، ایسی چیزیں کہتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہمارے وہم وبھام بھی ہوتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. اب یہاں پہ مارس نے رہنا تو تھوڑی زیادہ دیر کے لیے ہے، لہٰذا کسی بھی ایسی چیز میں جاتے وقت، کام کرتے وقت، یہاں تک کہ ان کے پہلے 7th ہاؤس میں تھا. آپ کو تب بھی میں کہتی تھی کہ ریلیشن شپ چیزوں میں یہ تھوڑا سا خطرے کی علامت ہے. اب جب وہاں پہ تھوڑا سا خطرہ تھا تو ایسا نہیں کہ وہی خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. تو ریلیشن شپ یا جن کی شادی معاملات خطرے میں تھے، یہاں پہ بھی ابھی وہی خطرہ ابھی مسلسل جاری ہے. اور یہاں پہ آپ کے ریلیشن شپ چیزیں یا جن کو ہم عدالتی کارروائی بھی کہتے ہیں تو وہ چیزیں ابھی چل سکتی ہیں. یہاں تک کہ یہ جو 8th ہاؤس ہوتا ہے ایسی ایکٹیویٹیز کو بھی لے کر آتا ہے، جس میں اگر آپ اس کو یوں سمجھیں، کیونکہ جب ہم پرسنل برتھ چارٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسی ایکٹیویٹیز جس میں اب اگر میں اس کو بہت کھل کے بولوں تو ایسی ایکٹیویٹیز جس میں تنترک منترک چیزیں بھی ہوتی ہیں، فرینکلی اسپیکنگ. سو یو گائز نیڈ ٹو بی کیئرفل. اپنی ہیلنگز، ریمیڈیز اس طرف ضرور جائیے گا. اور فار گاڈ سیک میں پھر سے آپ کو کہوں گی کہ جو لوگ یا معذرت ہے ان سب سے کہ جو لوگ بتاتے ہیں جنرل ریڈنگز میں کہ اس طرح کی کیا ہیلنگز ریمیڈیز ہوتی ہیں، تو جنرل میں نہیں ہوتی ہیں. یہ جس وقت آپ کے ذائچے دیکھے جاتے ہیں آپ کو پرسنل لیول پہ، یہ پرسنل ہی ہوتی ہیں، یہ جنرل میں نہیں ہوتی ہیں. صرف اتنا جنرل میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ اول اور آخر درود شریف پڑھیے، 3 بار آیت الکرسی پڑھیے، یا آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی ہیلنگز اسی صورت میں کر سکتے ہیں. باقی جس وقت آپ اپنے ذائچے بنواتے ہیں آپ کے اس کے مطابق آپ کو جو ہیلنگز بتائی جاتی ہیں، ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، کائنڈلی اس کو پھر فالو کیا کریں اپنے آپ کو ایک سیفٹی زون میں لانے کے لیے. باقی یو آل نو بیٹر کہ آپ نے اپنے آپ کو ہیلنگز میں کیسے لے کر جانا ہے. آپ کے اس وقت 4تھے گھر میں جو پلانٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں مرکری ڈائریکٹ ہو چکا ہے لاسٹ ویک سے، وینس نے اس ہفتے میں ہو جانا ہے. وہاں پہ آپ کے لیے خوشخبری بالکل ہے، اور یہ ہے کہ اب آپ کے جو ایک لیونگ سٹائل، سٹینڈرڈز، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں بالکل اضافہ ہوگا، بہتری، کیونکہ گھر کا چینج، رہنے کی جگہ، ان سب چیزوں میں ایک چینج آتا ہے. ایک آپ کی ڈیلی روٹین، اس میں ایک بہتری یا بیٹرمنٹ آتی ہے. فیورز آ سکتی ہیں گھر والوں کی طرف سے، مدر سائڈ سے، فیملی کی سائڈ سے، وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی، بہتری بالکل ہے. لیکن اس چیز کو نہیں بھولنا، یہاں پہ آپ کو سیلف ایفرٹ، اپنے اندر بھی ایک ہل جل لانی پڑے گی، اپنے اندر ایک ایکٹیونیس لے کر
एक्टिव हो जाइए। जब तक आप अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे जब तक आप अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, अपने मामलात को, अपनी, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, तो अपने आप को जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में बेहतरी यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। हर चीज़ को, हर मामलात को हमें देखना पड़ता है, तो अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्टिव करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आपकी किसी क्योंकि आपकी अपनी एग्जिस्टेंस या आप जो खुद महसूस करते हैं, खुद भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा, अब इसको अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या आपको थोड़ा सा क्या है, कोई कैद है, कोई तन्हाई, कोई कैद में बेसिकली कैद, तन्हाई वाली कोई सिचुएशन इस वक्त आपके साथ ज़रूर है, और आप बर्डन में हैं, किसी रिलेशनशिप का बर्डन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त। कोई प्यार, मोहब्बत, कोई लव, कोई रिलेशनशिप, कोई इस टाइप का मामला ज़रूर है। स्ट्रेस में इस वक्त आप मुझे नज़र आते हैं, और अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा क्या है, आपको रिलीज़ करना है, बेहतर करना है, बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। कुछ कंडीशंस आपको दी जा रही है, या अंडर सम सर्कमस्टांसेस, सब कंडीशंस इस वक्त आप मुझे रहते हुए नज़र आते हैं। लोनलीनेस इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आपको लेकर आने हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और बहुत सी चीज़ों को लेट गो कीजिए अपने अंदर से, अपने मामलात से बहुत सी चीज़ों को लेट गो आपको करना पड़ेगा। आइसोलेशन में मत जाइएगा, आइसोलेशन में है इस वक्त जनाब, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली सिचुएशन से अपने आप को बाहर लेकर जाइए। आइसोलेशन वाली सूरत हाल से अपने आप को आपको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। आइसोलेशन है बहुत ज़्यादा, और आप क्या है, 3 दोस्त हैं, 3 लोग हैं, या 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, पेशेंस के साथ चलिए। हालांकि इस वक्त आपको क्या कहूँ, कोई पावर रही है, कोई बेहतर पावर है, किसी तरह की पावर है, या आपने कोई पढ़ाई की है, कोई पावर है, कोई रिचुअल्स क्या है, कुछ आपने किया है, या कोई आपने कोई मजहबी सफ़र, कोई ऐसी चीज़ की, क्योंकि इट्स अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ इस टाइप का मामला आपके साथ ज़रूर हुआ है। और अपनी टोन को थोड़ा सा आपको बेहतर करना है, अपनी आवाज़, टोन, और कुछ बाउंड्री सेट कीजिए। अपनी जो फीलिंग्स है ना, अपनी जो फीलिंग्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी मामले को लेकर, यू नीड टू एक्चुअली सॉर्ट दिस आउट। अपनी फीलिंग्स को, अपने मामलात को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेहतर करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अपने आप को थोड़ा सा खुद से आपको एक्टिव करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड या मून मैसेज क्या है। यस, आप खुद अपने अंदर ये बात महसूस कीजिए, किसी का सहारा ढूंढे बगैर, दैट यू आर गुड इनफ। आप खुद से बेहतर है, अच्छे हैं, यू आर गुड इनफ। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। थोड़ा सा टाइम आउट कीजिए, यानी कि अपने लिए वक्त निकालिए, अपने ज़ात के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। दूसरों की